नाम ना लें मौलाना फजल रहमान का, नाम ना लें, मैं बतौर इhtजाज चला जाऊंगा। इससे बड़ी ज़्यादती कोई नहीं जो उसने कौम की बेटियों और माओं की तज़हीक की है। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि मौलाना ने अखलाकियात की तमाम हदें अबूर की हैं। इस्तीफ़े हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह, उनके लिए तो मैंने पहले भी कह चुका हूँ, जान भी हाज़िर है। इस्तीफ़ा क्या चीज़ है, हमारे पास जो टिकट है वो खान साहब की और तहरीक इंसाफ की अमानत। एक स्टेटमेंट उनकी बड़ी मुझे मज़ेदार लगी जब उन्होंने कहा हम हर हरबा इस्तेमाल करेंगे कि असेंबलियाँ ना डिज़ोल्व। मसला है, बेसिक मसला है वो इस वक्त है मुल्क की इकॉनमी का, जो अगर आप इस वक्त देखें जो मुल्क के हालात हैं। खान साहब के साथ आपका मुलाकात हुआ है, खान साहब की सेहत के बारे में आपका क्या रोया हमारे साथ? देखें, खान साहब ने अपनी ज़िंदगी इस कौम के नाम वक्फ की हुई है। गोलियों की बौछार में वो गए, अब भी दिन में लातादाद मीटिंग्स करते हैं और उनका फ़ैसला अटल है कि असम्बलियाँ तोड़ने जा रहे हैं और परवेज़ इलाही उनके साथ खड़ा है। और अभी भी चंद दिन हैं, अगर अकल है उनके पास, जो भी ज़िम्मेदारान हैं और हुक्मरान हैं कि सारे मुल्क में इलेक्शन का ऐलान करें, वरना असम्बली का उनके तोड़ना जो है बिल्कुल जी का जाना ठहर गया, आर और पार हो जाएंगी दोनों असम्बलियाँ। सर, जिस तरह पीडीएम के सरदार मौलाना फजल रहमान राना, नाम ना लें मौलाना फजल रहमान का, सर ये लोग नाम ना लें, मैं बतौर इhtजाज चला जाऊंगा। इससे बड़ी ज़्यादती कोई नहीं जो उसने कौम की बेटियों और माओं की तज़हीक की है और उसको आलम दीन कहना, अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को माफ़ करे। अच्छा सर, ये लोग कह रहे हैं कि असम्बली इमरान खान में जरूरत नहीं है, असम्बली तोड़ेगा इमरान खान, असम्बली तोड़ेगा, वरना जनरल इलेक्शन की डेट ले आओ, इसके लिए भी तैयार है। थैंक यू सर। कुछ शेयर कर सकते हैं अंदर की कहानी और इमरान खान की सेहत के हवाले से कौम को आगाह करें? माशाल्लाह खान साहब जो है ना बहुत रोज़ बरोज़ शताब हो रहे हैं और अल्लाह के करम से उसकी जो अंदर एनर्जी है जो पहले से वो ज़्यादा हो गई है। इस वक्त हमने पूरा डिस्कस किया, जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उस पर हमने पूरी डिस्कशन की है और इस बात पे हम KP कैसे आए थे। महमूद खान चूँकि बीमार था वो नहीं आ सके, हमने खान साहब को कैटेगरिकली कह दिया है कि आप जब भी इशारा करेंगे रिटर्न में भी महमूद खान साहब को अपना देंगे और उसमें कोई 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। तो खान साहब को हमने एश्योरेंस कि KP के बस आपके एक इशारे का मुंतज़िर है। सर, जिस तरह पीडीएम कह रहा है कि इमरान खान में जुर्रत ख़त्म करे और वो मैदान में उतरे, क्या कहना चाहते हैं? देखो, PDM तो देखे उसकी आसदारी की स्टेटमेंट कल देखे, मौलाना फजल की देखे और राना सनाउल्लाह की देखे, उनकी स्टेटमेंट से तो उसकी ख़वासबाख्तगी बिल्कुल वाज़ेह है। वो बिल्कुल ख़वासबाख्ता हो चुके हैं, वो नर्वस है, उसको समझ नहीं आ रही है कि वो कैसे हैंडल करे इस सिचुएशन को। और इस वक्त तो तहरीक इंसाफ एक हकीकत बन गई है। इसकी जो PTI का जो नैरेटिव है वो इस वक्त अवाम में सही मानों में सरायत कर गई है। तो ये हमारे लिए कोई मसला नहीं, हम बिल्कुल हर किस्म के हालात के तैयार हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे मकबूल पार्टी, तमाम सूबों की नुमाइंदगी है और तहरीक इंसाफ जो है ना वहदत की पार्टी है। तो इनकी ये जो बातें कर रहे हैं ये बेसिकली इनकी ये एक परेशानी है और उसको जो है ना समझ नहीं आ रही कि इस हालात को कैसे हैंडल करे, क्योंकि पता है जब भी इलेक्शन होगा तो इलेक्शन जीता नहीं जाएगा, 2/3 मेजॉरिटी से इंशाल्लाह होगा। सर, ये भी बता दें इलेक्शन कब तक होगा? होपफुली ये मार्च से पहले हो जाएगा इंशाल्लाह। पहले हो जाएगा। सर, ये मुल्क का हालात दिन ब दिन बढ़ रहा है, बिगड़ रहा है, महंगाई उरूज पर है, क्या होगा, कब तक ये हालात ठीक होगा? देखो, इस वक्त जो पोजीशन ये है कि सूबों को जो है ना वो उसकी जो मतलूबा फंड्स होते हैं जो कि रूटीन में मिलते हैं वो नहीं मिल रहे हैं। तकरीबन 120 बिलियन रुपीस जो है ना वो खैबर पख्तूनख्वा के अभी पेंडिंग है जो उनको नहीं मिल रहे हैं और पंजाब के जो है ना ये है तकरीबन 176 बिलियन। तो मतलब अगर मिल रही है उसका तो क्लियर मकसद ये है कि इनसे गवर्नेंस नहीं चलाई जा रही, उससे नहीं चलाई जा रही। और ये जो इस वक्त IMF के साथ डील कर रहे हैं वो भी इस तरह है कि शायद हमें अफसोस होगा कि ऐसा ना हो कि IMF भी अपना हाथ खींच जाए और ये मुल्क डिफॉल्ट तरफ चला जाए। बेहतर ये है वो अर्जेंटीना। सर, सवाल करना है, मौलाना फजल साहब ने 2-3 दिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़वातीन के खिलाफ कुछ गुफ्तगू किया। क्या आप लोग एप्लीकेशन स्पीकर, आप इस पे नेशनल असम्बली का स्पीकर है, क्या आप लोग एप्लीकेशन दे सकते हैं इसके बारे में कि मौलाना के ऊपर एक्शन ले इस तरह? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि मौलाना ने
اخلاقیات کی تمام حدیں عبور کی ہیں. یہ اس قسم کی زبان تو ایک عام آدمی بھی نہیں استعمال کرتا. وہ اپنی سیاسی جو اس کی موت ہے اس کی وجہ سے اس کا ذہنی توازن کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کو اپنی جو چاہیے اس پہ معافی مانگنی چاہیے. اگر ایسا نہ ہوگا تو یہ امید ہے کہ جو پختون ہیں وہ اس کا جواب دینا جانتے ہیں اور اس کو سمجھے کہ پھر جواب کیسے دی جاتی ہے. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے ساتھ زمان پارک میں آپ لوگوں کا ملاقات ہوا ہے. اجلاس میں کیا گفتگو ہوا ہے اور اس کی صحت میں کیا حالات جا رہا ہے, کب تک ریکور ہوگا اور کتنا پرجوش ہے اس وقت؟ دیکھیں جی, سب سے پہلی بات تو خان صاحب کا ہمیشہ سے اللہ کرے کہ ایسا حوصلہ جذبہ اللہ سب کو دے جو ان کا ہے. اور آج تو پھر بھی کافی دن ہو گئے ہیں, جس دن گولی لگی تھی اس سے اگلے دن ہم لوگ ملے ہیں, تو ان کا جذبہ پہلے سے زیادہ تھا اور ان میں اور لڑنے کا, کام کرنے کا پہلے سے زیادہ تھا. تو وہ تو انشاءاللہ تعالی اسی طرح رہے گا. دوسری بات جو اسمبلیز کے حوالے سے ہے, ہماری ساری کے پی کی جو انہوں نے رسپانسبلٹی دی ہے لیڈرشپ کو, ہماری میٹنگ ہوئی اور کلیئر کٹ ہمیں دیکھیں سمپل سی بات ہے کہ پی ٹی آئی کی پوزیشن پورے پاکستان میں اور پھر کے پی میں ماشاءاللہ اتنی اچھی ہے کہ اگر اس وقت الیکشن ہوتے ہیں تو ہمیں تو فائدہ ہے اس کا, ہمیں کوئی نقصان تو نہیں ہے. اگر 6 مہینے اور حکومت رہتی ہے یا نہیں رہتی اور اگر ہمیں 5 سال اور اچھی گورنمنٹ ملتی ہے تو ہمارے لیے تو فائدہ ہے. تو ہم نے تو کلیئر کٹ خان صاحب کو کہا کہ جی بالکل آپ جب چاہیں, آپ کا کے پی ہمیشہ سے ایک قلعہ رہا ہے اور آئندہ بھی جب آپ کہیں وہ مناسب ٹائم پہ جیسے وہ سمجھتے ہیں, کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ان کو پتہ ہوں گی ہمیں نہیں پتہ ہوں گی, تو وہ تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری طرف سے کوئی ان کا کھلا بالکل ہماری طرف سے ان کو پروپوزل ہے کہ جب وہ اسمبلی توڑنا چاہیں وہ توڑ سکتے ہیں. دوسری بات جو مین جو اس وقت فوکس ہے, دیکھیں اسمبلی یا الیکشن یا یہ چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں, لیکن جو بڑا مسئلہ ہے, بیسک مسئلہ ہے, وہ اس وقت ہے ملک کی اکانومی کا. جو اگر آپ اس وقت دیکھیں جو ملک کے حالات ہیں, ایکسپورٹس کم ہو رہی ہیں, فارن ریمیٹنسز کم ہو گئی ہیں, فارن ریزروز کم ہو گئے ہیں, ایل سیز نہیں کھل رہی, را مٹیریل باہر سے نہیں آ رہا, تو یہ کیسے چلے گا ملک؟ اصل چیز جو خان صاحب کے دماغ میں یا ہم جو جس اینگل سے سوچتے ہیں اس کو, وہ یہی ہے کہ مسئلہ ہمارا نہیں ہے, تحریک انصاف کا نہیں ہے. الیکشن 6 مہینے بعد ہو, 8 مہینے بعد ہو, تحریک انصاف کو کیا فرق پڑنا ہے؟ انشاءاللہ تعالی الیکشن جیت جائیں گے. لیکن اصل مسئلہ پاکستان کا ہے اس وقت جو حالات ہیں ملک کے, اکانومی کے, اور یہ اکانومی تب تک ٹھیک نہیں ہوگی جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی. ان لوگوں کے پاس تو کوئی پروگرام ہی نہیں ہے, یہ تو اپنے کیسز ختم کرانے میں لگے ہوئے ہیں اور پی ٹی آئی والوں پہ کیسز بنانے میں لگے ہوئے ہیں. تو ان کو تو نہ اکانومی کی فکر ہے نہ ملک کی فکر ہے, اور ان کا کیا ہے, پھر باہر چلے جائیں گے, پیسے پہلے بھیجے ہوئے ہیں, بچے پہلے سے باہر ہیں, یہ بھی چلے جائیں گے. تو یہ اصل چیز ہے جو کہ پاکستان اس وقت افورڈ نہیں کر سکتا. جلدی سے جلدی الیکشن ہونے چاہیے. پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان کے ساتھ آپ کا ملاقات ہوا ہے زمان پارک میں, خان صاحب کی صحت کے بارے میں اور کب باہر نکلے گا؟ ماشاءاللہ سب سے پہلے تو جو ان کا جوش اور جذبہ ہے وہ قابل دید ہے کہ اتنی مشکل میں بھی وہ اتنی انرجی رکھتے ہیں اور اتنا زیادہ فوکس ہے ان کا اپنے ملک کی حالت پہ. صحت ان کی بہتر ہو رہی ہے, ابھی بھی ان کو ٹانگ میں تکلیف تو ہے, لیکن انشاءاللہ چند ہی ہفتوں میں وہ اپنی ٹانگ پہ وزن جو ہے وہ ڈال سکیں گے اور پبلک میں دوبارہ خود سے جو ہے وہ نکل سکیں گے. سر, جس طرح پی ڈی ایم کہہ رہے خان صاحب اسمبلی کبھی تاحل نہیں کر سکتا ہے, حکومت سے کبھی نہیں نکل سکتا ہے, جس طرح خیبر پختونخوا میں بھی حکومت ہے, آپ سینئر وزیر ہے اس اور پنجاب میں, اگر یہ اسمبلی ختم ہوا ہے کیا دوبارہ حکومت بنا سکتے ہیں خان صاحب؟ دیکھیں خان صاحب سیریس ہیں اور صرف ہم فائنل ڈیٹیلز ڈسکس کر رہے ہیں, اور اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ خان صاحب سیریس نہیں ہے تو اس سے چند ہی دنوں میں, چند ہی ہفتوں میں پتہ چل جائے گا. جو وجہ ہے پاکستان فی الحال سٹیبلٹی کے لیے افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ فریش الیکشن نہ ہو, کیونکہ جب تک فریش الیکشن نہیں ہوں گے اور ایک لانگ ٹرم گورنمنٹ نہیں آئے گی
تو اس وقت تک گورنمنٹ کوئی فیصلے لے ہی نہیں سکتی۔ اگر وفاقی حکومت کو پاکستان کے ایک ایمیننٹ ڈیفالٹ کا خیال نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے کہ ہم کم از کم جو صوبوں میں ہماری حکومت ہے، پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں، کہ ہم آگے نہ جائیں، اور آگے بڑھنے کا طریقہ الیکشن ہی ہے۔ جہاں تک جیتنے کی بات ہے وہ آپ کو پی ڈی ایم کے ریاکشن سے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ ایک سٹیٹمنٹ ان کی بڑی مجھے مزیدار لگی جب انہوں نے کہا ہم ہر حربہ استعمال کریں گے کہ اسمبلیاں نہ ڈیزالو ہوں، یعنی کہ آپ ہر حربہ استعمال کریں گے کہ ہم عوام کے پاس نہ جائیں، اور یہی سٹیٹمنٹ دکھاتا ہے کہ ان کو کتنا خوف ہے کہ الیکشن اگر ہو تو پاکستان کے عوام صرف عمران خان کو چنیں گے، اور انشاءاللہ جلد ہی ہوگا اور ایسے ہی ہوگا۔ سر بتا سکتے ہیں اس وقت آپ زمان پارک میں موجود ہے، پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان کے ساتھ ملاقات کیا، ملاقات میں کیا گفتگو ہے اور اس کی صحت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جی الحمدللہ آج خان صاحب سے یہاں زمان پارک میں ملے، زبردست ان کا موڈ تھا، زبردست ان کا جذبہ تھا، ان کی خیریت دریافت کی، ماشاءاللہ تیزی سے امپروومنٹ آ رہی ہے، بہتری آ رہی ہے ان کی صحت میں، اور ان کے ساتھ جنرل ڈسکشن کی ان کی صحت کے بارے میں بھی، اور پھر پولیٹیکل بھی، پارٹی فیوچر بھی، اور ان کی جو کمٹمنٹ ہے یا ان کا جو میسج ہے ہمارے لیے اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کا، اس حوالے سے بھی کافی ڈسکشن ہوئی، تو بڑی زبردست میٹنگ ہوئی، اور الحمدللہ بڑا اچھا میٹنگ رہا ہمارا۔ سر جس طرح پی ڈی ایم پہلے کہہ رہا تھا نا کہ اسمبلی تاہل کرو، اور ابھی کہہ رہا ہے کہ اس کو ضرورت کے لیے اور نہیں کر سکتا ہے، اگر یہ تاہل ہو گیا، اسمبلی ختم ہو گیا، کیا دوبارہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف حکومت بنا سکتا ہے؟ دیکھیں پی ڈی ایم والے تو سارے ڈرپوک بھی ہیں، بزدل بھی ہیں، ان کا اپنا ایجنڈا ہے، انٹرسٹ ہے، سیلف انٹرسٹ، اس میں لگے ہوئے ہیں۔ خان صاحب ایک نڈر، بہادر اور سٹینڈ لینے والے پاکستان کے لیے ایک لیڈر ہیں، اور انہوں نے حکم کیا ہے جس دن وہ چاہیں گے استعفے حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ ان کے لیے تو میں نے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، جان بھی حاضر ہے، استعفیٰ کیا چیز ہے، ہمارے پاس جو ٹکٹ ہے وہ خان صاحب کی اور اس تحریک انصاف کی امانت ہے، جب چاہیں گے اسمبلی ڈیزالو ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ اس بار پھر پنجاب میں بھی اور کے پی میں بھی 2/3 سے زیادہ میجورٹی تحریک انصاف لے کے آئے گی انشاءاللہ، کیونکہ خان صاحب لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے، اور خان صاحب پورے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی ترجمانی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سر جس طرح ملک کا صورتحال بگڑ رہا ہے، کب تک یہ حالات ٹھیک ہوگا؟ ہم یہی بات کر رہے ہیں جو خان صاحب نے بھی کیا، ہم نے ڈسکشن بھی کی کہ اس ملک کا کیا ہوگا۔ بات الیکشنز کی نہیں ہے، بات پاکستان کی ہے، پاکستان کے فیوچر کی ہے، کہ یہ کیا کرنے جا رہے، ڈیفالٹ کرنے ملک جا رہا ہے، کوئی پیسے دینے کو نہیں ہے، آپ سارے امپورٹ بند کرا دیے، ایکسپورٹس آپ کی ختم ہو رہی ہیں، آپ کی را میٹیریلز نہیں آ رہے، اور آپ کوئی چیز بنا ہی نہیں سکتے، بجلی مہنگی، آٹا مہنگا، تیل مہنگا، لیونگ مطلب جینے کے لیے جو بنیادی چیزیں ہیں وہ ساری مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، ملک کے پاس ڈالر کے پیسے نہیں ہیں، تو ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ملک بچانے کے لیے واحد ایک ذریعہ ہے، ایک راستہ ہے کہ عوام میں جائیں، مینڈیٹ لے کے آئیں اور مشکل فیصلے کریں، اور دنیا پھر اس حکومت پہ اعتماد بھی کرے گی انشاءاللہ۔